السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 199 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیض من حیث افاض الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جو مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے عرفات سے لوٹو جیسے کہ لوگ لوٹ رہے ہوتے ہیں، واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے توبہ مانگو، استغفار مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اب اس آیت کا شان نزول بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قریش میں سے تھے۔ قریش خود کو خانہ کعبہ کا مجاور کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، اس لیے ہم لوگ خاص ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے گھر کو سنبھالنے والے ہیں، اس لیے ہم لوگ خاص ہیں۔ تو پھر اب جب ہم خاص ہو گئے تو حج کا جو رکن ہوتا ہے عرفات میں قیام، تو عرفات کا قیام ہم نہیں کریں گے، ہم باہر نکل کر عرفات کا قیام نہیں کریں گے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، حج کے دوران حرم میں ہی رہ جاتے تھے، آج جاتے نہیں تھے عرفات تک۔ پھر لوگ وہاں سے لوٹتے تھے، عرفات سے واپس آتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، تو اب سب لوگوں کی نظریں جمی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف نکلتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو جاری رکھتے ہیں کہ ہم قریش اعلیٰ درجے کے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ معزز ہیں، اس لیے ہمیں باہر نہیں نکلنا ہے حرم سے، ہمارا حج حرم سے نکلے بغیر ہی ادا ہو جائے گا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کریں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ نے جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، اور وہاں سے لوٹیں جہاں سے لوگ لوٹ رہے ہیں، یعنی عرفات میں جائیں، قیام کریں، پھر وہاں سے واپس لوٹیں آپ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عرفات کا قیام ضروری ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عرفات کا قیام حج کے سارے رکنوں میں سب سے اہم رکن ہے۔ اگر عرفات کا قیام فوت ہو گیا حاجی سے تو اس کا حج ہی فوت ہو گیا، اس کا حج ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی مجبوری ہو گئی یا کوئی بیماری ہو گئی یا کوئی، پہلے تو لوگ قافلوں میں نکلتے تھے، پہنچنے میں ٹائم لگ گیا، وہ 9 ذی الحجہ تک نہیں پہنچ پایا، دوسرے تو سارے ارکان اس کو مل رہے ہیں لیکن عرفات میں اس کو قیام نہیں مل رہا، یعنی عرفات میں وہ نہیں ٹھہرا، تو اس کا حج فوت ہو گیا۔ اب اس کو پھر سارا سال انتظار کرنا پڑے گا اگلے حج کے لیے۔ تو عرفات میں قیام فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ نکلو، جاؤ عرفات کی طرف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لوٹنے کا حکم ہوا کہ وہاں سے لوٹو جیسے کہ لوگ لوٹ رہے ہیں، اور اللہ سے استغفار طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تم اپنے ارکان حج کو پورا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، کَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے کہ تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکراً، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر۔ یعنی میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ وہ مشعر الحرام کے پاس کھڑے ہو کر اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تعریف نہیں کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ، اب دعائیں مانگنے کا طریقہ، ہر بندہ اپنے طریقے سے دعا مانگتا ہے، اپنے حساب سے، اپنی ضرورت کے مطابق دعا مانگتا ہے۔ کون سی دعا مانگنی چاہیے، کون سی دعا افضل ہے، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کو کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا، کہ وہ صرف دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو صرف دنیا دے دیتا ہے۔ یعنی جب انہوں نے آخرت مانگی نہیں تو ان کے لیے آخرت میں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے کوئی آخرت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، ختم، ان کا حصہ ہی ختم ہو گیا۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا بھی دے، کہ دنیا بھی تو رب سے مانگنی ہوتی ہے نا، دنیا بھی تو چاہیے ہوتی ہے، ہم دنیا میں بھی تو رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں دنیا کی بھی تو ضرورت ہے، دنیا سے بھی تو ہم اپنے آپ کو چھڑا نہیں پا رہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما، نعمتیں، برکتیں، اپنی جو جتنی ساری اللہ تعالیٰ رحمتیں دے رہے ہیں وہ سب عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرما۔ صرف دنیا نہیں مانگی، آخرت بھی مانگی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے بالکل
ساتھ ہی ساتھ اس کے کہا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو نعمت عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہر نبی کی دعا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے مانگا کرتے ہیں۔ یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ بیت اللہ میں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بلائے گا، انشاءاللہ مجھے بھی بار بار حاضری کا موقع دے گا اللہ تعالیٰ، کہ جب خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جامع دعا ہے۔ پہلے ہم نے دنیا مانگی ہے کیونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے آخرت مانگی کیونکہ ہمیں وہاں جانا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگی ہے کہ اس سے بچنے والا کام ہے، فقط فاز فوزا کبیرہ، جو آگ سے بچ گیا وہ پورا کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے یہ تینوں چیزیں یعنی ایک جامع دعا ہے، مکمل کمپلیٹ دعا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ڈوب جانا جہالت ہے، اور دنیا کو چھوڑ دینا بھی جہالت ہے۔ دنیا میں ڈوب جانا جہالت ہے، اور دنیا کو چھوڑ دینا یہ غفلت ہے۔ دونوں چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمیں دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم پریشان ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ ہو جائے ہم سے اس غربت میں جو کہ اللہ کو پسند نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ، حدیث آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس غربت سے بچائے جو کفر میں تبدیل کر دے، تو غربت سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے نعمتیں مانگنی چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بادشاہ بھی گزرے، نبی بھی رہے۔ ایک دن وہ نہا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، وہ سونے کی ٹڈیاں گری، تو وہ انہوں نے نہانا چھوڑ کر ایسے ہی باہر نکلے اور ان کو جمع کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اے ایوب کیا ہم نے تیرے لیے دنیا کم کی ہے جو تو یہ اٹھا رہا ہے اور تو نہانا چھوڑ کر یہ تو جمع کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا یا اللہ یہ تیری نعمت ہے، تیری نعمت کیسے چھوڑ دوں؟ حقیقت ہے اللہ کی نعمت تو ہمیں دنیا میں بھی تو چاہیے نا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اگر آپ کی جوتی ٹوٹ جائے اس کو جوڑنے کی دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ پھر دنیا تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ بھی تو اسی سے مانگیں گے۔ یہ تو نہیں کہ ہم دنیا بالکل نہیں مانگ رہے، دنیا بھی وہی دے گا۔ ہاں لیکن یہ نہیں کہ صرف دنیا مانگے، جیسے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اے رب ہمیں دنیا دے دے۔ دنیا صرف مانگنا یہ نہیں ہے، آخرت بھی مانگے، دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، اور جہنم سے پناہ مانگے۔ یہ جامع دعا ہے۔ تو جب خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے پہلی دعا یہ مانگنی چاہیے۔ اور طواف کے دوران جب حتیم سے لے کر حتیم نہیں ہے رکن یمانی سے لے کر جب ہم حجر اسود تک پہنچتے ہیں تو اس ٹائم پیریڈ میں یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، ربنا آتنا والی۔ تو یہ دعا، اس دعا کی خاصیت ہے، یہ اللہ رب العزت نے جامع دونوں جہانوں کی نعمتیں دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے دنیا میں ایسا تو وہی ہے جو ان کو ملے گا، اور اللہ رب العزت ان کو آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے وہی حصہ جو وہ کمائے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا جلدی۔ ہمیں لگتا ہے کہ بھئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے لوگوں پر، لوگ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، پکڑ نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سریع الحساب ہے، وہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ تو اب جلدی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اتنا ٹائم پیریڈ لگ رہا ہے، ہم اس کو اتنا بڑا ٹائم سمجھ رہے ہیں، اللہ کی نظر میں یہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری پکڑ جیسی کسی کی کوئی پکڑ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے ہم کو۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آگ سے پناہ میں رکھے، اپنے غصے سے پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔